הכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו, על הקמת عودة فلسطين إلى الصادرة. يا عرب، يا كل الدول النامي، يا الخلايا النامي، اصحوا حالكم. مسئلہ فلسطین کو عام طور پر حالت حاضرہ میں ایک قومی اور سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں بظاہر دو قومی یعنی عرب اور اسرائیل ایک مخصوص علاقے پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا تعلق دراصل تاریخ اور آسمانی کتابوں سے جڑا ہے، جو اپنے ہزار سالہ تاریخ میں ظلم، بربریت، ناانصافی، امید و روحانیت اور سیاست کی داستان بیان کرتی ہیں۔ ملک شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں، جو بحر روم کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق 1000 سال پہلے جہاں سے سب سے پہلے انسان نے زمین میں 11 فصل اگانی اور جہاں پہلی مرتبہ انسانی بستی بنا کر رہنے لگے، وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ فلسطین یعنی ارض مقدس کو یہود و نصاری کی مقدس کتابوں میں سرزمین موعود کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہاں 3000 سال قبل از مسیح موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عظیم ہیکل بنائی گئی تھی، جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت الحمہ یعنی وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے اور آپ یہیں سے مصلوب کیے گئے۔ جبکہ اسلام کی بات کریں تو قرآن و مجید میں سے اسے اس پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 مہینوں تک رخ کر کے نماز ادا علیہ السلام نے فرمائی، اور اسراء و معراج کے موقع پر بھی حضور مسجد حرم سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ لہٰذا بیت المقدس کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا ہے۔ سال عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی 638 قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا، جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم میں فاتحہ کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس مسجد کو ہم آج مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اموی دور حکومت میں عبد الملک بن مروان نے حرم شریف کے احاطے میں ہی قوت الصخر کی تعمیر کی گئی، جسے اقصیٰ کے قریب ہی بنایا گیا تھا اور جو آج بھی دنیا کے 5 خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ تقریباً سالوں تک ارض فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا، جہاں بربر اور عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس زمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا ایک گہرا اثر چھوڑا ہے۔ لیکن سال 1099 عیسوی میں پہلی سبیلی جنگ کی نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن بہت ہی جلد اللہ نے ایک بہادر پیدا کیا جس نے صرف 100 سالوں کے اندر صلیبی قوموں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کی جانتی ہی ہے اگلے ہی اختیار میں رہی، جس پر مغلوں اور پھر عثمانی ترکوں نے حکومت کی۔ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرا ہیکل بنانے کے لیے پوری قوت لگا دی۔ دراصل ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی، اسے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی نے 2 مرتبہ مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کا خوب قتل عام کیا تھا۔ لہٰذا اب یہودیوں کا مقصد تھا کہ قیامت کے قریب انہیں تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور فلسطین میں عظیم یہودی ریاست کا قیام کر کے ہی ان کا مسیح یعنی دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن آخری عثمانی سلطان عبد الحمید کے جیتے جی وہ اس پر منصور میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل
دراصل یہودی قوم سلیمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور در بدر 1000 سال سے ان کا کوئی اپنا ملک یا ریاست نہیں تھا۔ لہٰذا 19ویں صدی میں صہیونیوں تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہ تھا دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں یکا یک یہودی ریاست قائم کیا جائے تاکہ یہاں ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو اور یہودیوں کو ان کا حق ملنے۔ چنانچہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، لہٰذا یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین اگر آباد ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی اور وہاں موجود عربوں میں تنازعات بڑھنے لگے۔ لہٰذا اسی صورت میں UN نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 علیحدہ ملکوں میں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جبکہ یوریشیم کو یونائٹڈ نیشن نے اپنے کنٹرول میں ہی رکھا، جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس کتابوں یعنی 14 میں 1948 میں اسرائیل مقامات تھے اور آخرکار وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ حیرانی کی بات تھی کہ اتنے سارے عرب ملکوں کے ہتھیاروں سے لیس فوج کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی اور ایک ایک کر کے تمام عرب ملکوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے برخلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جو فلسطین کا 7 لاکھ فلسطین مسلمان بے گھر ہو گئے ہیں۔ نتیجن اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1967 کو ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئی، جسے 6 روز جنگ یعنی 6 ڈیز وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی، لہٰذا اب فلسطینی مسلمان صرف ویسٹ بینک اور غزہ میں سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ یہودیوں کی سازشیں یہی ختم نہیں ہوئیں، بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقے پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے رد عمل میں کئی تحریکی آرگنائزیشن اسرائیل سے لڑنے کے لیے سامنے آئی۔ 20 سالوں میں بے شمار، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے خون ریزی جھڑپیں، زمینی اور فضائی حملے اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی زمین آج مسلمانوں کی خون سے لال ہو چکی ہے، معصوم جانیں روز ضائع ہوتی ہیں، فلسطین کی خواتین اور بزرگوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب عالم اسلام میں اس تمام صورتحال کے بعد شدید بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور فلسطینیوں کا درد امت مسلمہ کا درد ہے۔ بطور امت محمدیہ ہمارا فرض ہے کہ ہم فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہیں، اپنے دل میں ان کے لیے درد رکھیں، جس حد تک ممکن ہو ان کی مدد کریں، ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھیں اور ان کے لیے دعا گو رہیں۔